بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایاز انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اسکلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو، مائکروسافٹ ایکسیس کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ویو ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ہمارے پاس کچھ ٹیمپلیٹس موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ مزید ٹیمپلیٹس بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی آپشنز مائکروسافٹ ایکسیس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسیس کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں جا کے آپشن کے اندر۔ جب ہم آپشن کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹرسٹ سینٹر۔ ٹرسٹ سینٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم جائیں گے ٹرسٹ سینٹر سیٹنگ کے اوپر، اور یہاں سے ہم نے اپنے میکروز انیبل کرنے ہوتے ہیں سارے۔ یہاں پر آپ کو میکرو سیٹنگ نظر آ رہی ہوگی، اس وقت آپ دیکھیں تو ڈسیبل آل میکروز ود نوٹیفیکیشن، یہاں سے ہم نے ان کو انیبل کرنا ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد جب ہم ڈیٹا بیس کو فائنل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کرنٹ ڈیٹا بیس کی آپشن موجود ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم اپنے فارمز وغیرہ کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ کون سا فارم سب سے پہلے اوپن ہونا چاہیے۔ آٹومیٹک جب ہم ڈیٹا بیس کو اوپن کریں تو کون سا فارم ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی کافی آپشنز ہوتے ہیں، چونکہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ڈیٹا بیس کریٹ نہیں کی اس لیے یہ ہمارے پاس انویزیبل ہیں۔ اگر ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کی ہوتی تو یہ ہمارے پاس ویزیبل ہوتے اور ان کو ہم چیک اور ان چیک کر سکتے تھے۔ میں اس کو اوکے کرتا ہوں۔ ہوم کے ٹیب میں جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر ریسنٹ فائلز موجود ہوتی ہیں اور یہاں پر پنڈ ہوتی ہیں۔ پنڈ فائلز وہ فائل ہوتی ہیں جو ہم نے بار بار استعمال کرنی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم پنڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار وہ براؤز کر کے اوپن نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر اگر میں کلک کروں تو یہاں پر آپ کو آفس کی ایکٹیویشن کے بارے میں ساری انفارمیشن دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ تھیم چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت میرے پاس کلرفل تھیم سلیکٹڈ ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں، اگر میں ڈارک گرے کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ پوری تھیم چینج ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میں بلیک کرنا چاہوں تو بھی جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں، اس کو میں کلرفل ہی رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آفس کے کسی بھی ورژن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہاں سے فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو باقاعدہ آپ کو ہیلپ ملے گی۔ ہوم کے اوپر چلتے ہیں، یہاں سے میں بلینک ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں، اور یہاں پر ہم کوئی بھی اپنی ڈیٹا بیس کا نام کریٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اسکول مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم اپنی فائل کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ اگر میں فولڈر آئیکن کے اوپر کلک کروں تو یہاں سے ہم اپنی ڈیٹا بیس جو ہم کریٹ کر رہے ہیں اس کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں سیو کرنے کی۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جس ڈرائیو میں ونڈو آپ نے انسٹال کی ہے اس میں اپنی ڈیٹا بیس کو سیو نہ کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ونڈو کریش ہو گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ کی ڈیٹا بیس ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کسی اور ڈرائیو میں جس میں آپ نے دوسرا ڈیٹا رکھا ہو وہاں پر ایک فولڈر کریٹ کر لیں اور وہاں پہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کو سیو کریں۔ تو میں اس وقت ڈی کے اندر اس کو سیو کر رہا ہوں، اسکول مینجمنٹ سسٹم۔ اوکے پریس کر دیتا ہوں میں، اور جیسے ہی میں کریٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس
کچھ اس طرح سے ہمارا ٹیبل اوپن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویو آتا ہے وہ ٹیبل کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس جب بھی ہم کریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ٹیبل بنانے ہوتے ہیں۔ تو ٹیبل کے دو ویو ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک ڈیزائن ویو ہوتا ہے اور ایک ڈیٹا شیٹ ویو ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر وہ ڈیٹا شیٹ ویو ہے۔ اگر میں یہاں سے ویو میں ڈراپ ڈاؤن کے اوپر کلک کروں تو نیچے ہمارے پاس موجود ہے ڈیزائن ویو۔ ڈیزائن ویو میں جانے سے پہلے آپ کو ٹیبل کو سیو کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ، اور اوکے پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس طرح سے ہمارا ٹیبل ڈیزائن ویو میں اوپن ہو جائے گا۔ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ کلپ بورڈ کا ہے۔ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ہر سافٹ ویئر میں تقریباً سیم ان کے آپشن ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ایکسیس میں ایکسٹرا چیز ہے وہ کریٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹا بیس میں ہے۔ کریٹ کے اوپر اگر میں جاؤں اور اس ٹیبل کو سلیکٹ رکھوں تو یہاں سے ہم کیوری وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ کیوری کی دو قسم ہے ہمارے پاس ڈیزائن کرنے کے لیے۔ ایک تو سمپل آپ کیوری وزٹ کے ذریعے بھی کیوری کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مختلف آپشن نظر آئیں گے، ان کے بارے ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے کیوری ڈیزائن۔ کیوری ڈیزائن میں آپ کے پاس یہاں پر ایک ونڈو اپیئر ہو جاتی ہے جس میں سارے ٹیبلز شو ہو جاتے ہیں۔ آپ ڈبل کلک کر کے بھی ٹیبل کو یہاں پر ڈریگ کر سکتے ہیں، یا تو سمپل آپ یہاں سے کلک کریں، سلیکٹ کریں اپنے ٹیبل کو اور یہاں سے ایڈ کر لیں تو آپ کا ٹیبل یہاں پر آ جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیبل کو ڈریگ کر کے یہاں پر لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ہمارے پاس چونکہ ایک ہی فیلڈ موجود ہے تو اس لیے ہمیں ایک ہی فیلڈ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اس سٹار کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ٹیبل میں جتنی بھی فیلڈز ہوں گی وہ ساری یہاں پر انسرٹ ہو جائیں گی، اور اگر آپ چند ایک فیلڈز کو کیوری کے اندر لانا چاہتے ہیں تو آپ ون بائی ون ان کو سلیکٹ کر کے ڈریگ کر کے یہاں پر لا سکتے ہیں۔ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ ایک فیلڈ ہم کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فرسٹ نیم۔ ایک فیلڈ میں اور بنا لیتا ہوں لاسٹ نیم، اور اس کو میں سیو کر کے کلوز کر دیتا ہوں۔ دوبارہ چلتے ہیں کریٹ میں جا کے کیوری وزٹ، اور سمپل کیوری وزٹ میں کلک کر رہا ہوں اوکے۔ اب یہاں پر بھی ہم اپنے ٹیبلز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس ایک ہی ٹیبل ہے تو اس لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا ٹیبل سلیکٹ ہے۔ یہاں سے آپ جو فیلڈ کیوری کے اندر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں اور یہاں پر کلک کرتے جائیں تو آپ کی فیلڈز کیوری کے اندر ایڈ ہوتی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ میں آئی ڈی اور فرسٹ نیم کو رکھنا چاہتا ہوں، لاسٹ نیم مجھے نہیں چاہیے، تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں۔ لاسٹ نیم ہمارا کیوری سے ختم ہو جائے گا۔ میں نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ یہاں سے آپ اپنی کیوری کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ ایکسٹینڈڈ اور اوکے پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل ٹیبل کی طرح کیوری کریٹ ہو چکی ہے۔ ٹیبل اور کیوری کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ٹیبل کے اندر آپ کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے، جبکہ کیوری آپ کو صرف سرچ یعنی فلٹر کر کے ڈیٹا شو کرتی ہے۔ کوئی بھی آپ یہاں پر کنڈیشن لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کیوری کو اوپن کیا اور ہوم ٹیب میں جا کے اس کو میں ڈیزائن ویو میں اوپن کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس چونکہ کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں ہے، ادروائز ہم یہاں پر کرائٹیریا یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر لاسٹ نیم کی فیلڈ کو لے آتا ہوں اور اس کو میں سیو کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں جاتے ہیں، میں کچھ ایک دو ڈیٹا انٹری کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر لکھتا ہوں ایاز انور، اب یہاں پر ہمارے پاس دو دفعہ انور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں پر ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، تو میں اس کو
کلوز کر دیتا ہوں ٹیبل کو اور کیوری کے اندر چلتے ہیں. کیوری میں جا کے ہم ڈیزائن ویو میں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم دو طرح سے کرائٹیریا استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو جسٹ ہم اسپیسیفک ریکارڈ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں صرف انور والی روز شو کروائے جہاں پہ انور لکھا ہوگا. اگر میں انور لکھ کے انٹر کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر میں زوم ان کر کے آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر میں نے جسٹ انور لکھا ہے اور اب اگر اس کو میں ویو میں لے کے آؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ نیم والی جو کالم ہے اس میں ایک ہی دفعہ انور کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن اگر میں ڈیزائن ویو میں جاؤں اور اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور لاسٹ نیم میں انور ٹائپ کر دیتا ہوں اور اب اگر میں ویو میں جاتا ہوں تو ہمارے پاس 2 روز آ جائیں گی. اسی طرح ہم اپنا کنڈیشنل کرائٹیریا بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے کرائٹیریا ہم یوز کر سکتے ہیں. میں جسٹ ایک دو آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ ہم بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں انٹر فرسٹ نیم اور اگر میں ویو کے اوپر جاتا ہوں سوری میں نے یہاں پہ ایکسپلینیشن سائن دے دیا ہے. اب اگر میں ویو کے اوپر کلک کروں تو سب سے پہلے ہم سے پیرامیٹر پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی ریکارڈ کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایاز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایاز والا ڈیٹا جو تھا جتنا بھی موجود تھا وہ سارا شو ہو چکا ہے. اگر میں اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں جاؤں اور یہاں پر بھی میں ایاز کر دوں اور اس کو میں سیو کر کے کلوز کر دیتا ہوں اور اگر اس کو میں دوبارہ F5 کی مدد سے ریفریش کرتا ہوں اور دوبارہ میں یہاں پر پیرامیٹر میں لکھتا ہوں ایاز تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 2 دفعہ یعنی 2 ریکارڈز ہمارے پاس ایاز کے موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں 2 ریکارڈز شو ہو رہے ہیں. اس کو میں سیو یس کر دیتا ہوں. چلتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں. ہمارے پاس فارمز موجود ہوتے ہیں. ایک تو میں کیوری کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سمبل فارم کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ چونکہ ہم نے پیرامیٹر یوز کیا تھا تو میں یہاں پہ ایاز لکھتا ہوں اور اوکے کی پریس کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 2 ریکارڈ موجود ہیں. اگر میں یہاں سے ڈراپ ڈاؤن کے اوپر کلک کر کے فارم ویو میں آ جاتا ہوں تو آپ یہاں پر مزید ڈیٹا بھی انٹر کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ فارمز ہوتے ہیں جو ہم کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ سہولت بھی موجود ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق فارم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں فارم ڈیزائن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم اپنی مرضی کے مطابق کلر کمبینیشن کر سکتے ہیں اور بٹنز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے فارمز بلیک فارم ہیں ہمارے پاس اور فارم وزٹ کے ذریعے ہم فارم کریٹ کر سکتے ہیں. نیویگیشن فارمز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید یہاں پر فارمز موجود ہیں جن کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں. مثال کے طور پہ میں اسی کیوری کو سلیکٹ رکھتا ہوں اور رپورٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو پیرامیٹر میں لکھ دیتا ہوں ایاز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آٹومیٹک ایک رپورٹ مائکروسافٹ ایکسیس نے جنریٹ کر دی ہے. اس کو میں کلوز کرتا ہوں. سیو نہیں کرتا میں اس کو بلکہ میں سیو کر لیتا ہوں اس کو اسی نام سے ہی. دوبارہ چلتے ہیں کریٹ ٹیب میں. یہاں پر ہم میکرو کریٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے لیے اور کوڈنگ وغیرہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈیٹا ہے. یہاں سے ہم ڈیٹا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں امپورٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم انشاءاللہ جب ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے نیکسٹ تو اس میں ہم ان آپشنز کو استعمال کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا بیس ٹول. ڈیٹا بیس ٹول میں ہمارے پاس کافی چیزیں موجود ہیں جس میں سب سے اہم ہے کمپیکٹ اینڈ ریپیئر ڈیٹا بیس. کمپیکٹ اینڈ ریپیئر ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کی فائل کا سائز بہت زیادہ کمپریس ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کی فائل بہت ہیوی ہو جاتی ہے. ڈیٹا
انٹری کی وجہ سے، تو آپ یہاں پر کلک کر کے اپنی فائل کا سائز کمپریس کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس ٹول میں آگے کمپریس اینڈ کمپیکٹ اینڈ ریپیئر ڈیٹا بیس پر کلک کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس فائل مینیو میں موجود ہوتا ہے انفو کے اندر، یہاں پر بھی آپ کمپیکٹ اینڈ ریپیئر ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر کے اپنی ڈیٹا بیس کو درست کر سکتے ہیں، یعنی اس کا سائز ڈیکریز ہو سکتا ہے۔ ریلیشن شپس ہیں ہمارے پاس، جب ہم ایک سے زیادہ ٹیبلز کریٹ کریں گے تو ان کے درمیان ہمیں ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے علاوہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فیس ہوگی، کلاسز ہوں گی اور ڈسٹرکٹ ہوں گے، سٹیز ہوں گے، تو ان سب کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو لنک کرتے ہیں اس کو ہم ریلیشن شپ میں آگے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب ہمارے پاس ایک ہی چونکہ ٹیبل موجود ہے تو اس لیے ہم ایک ٹیبل کے اندر کوئی بھی ریلیشن شپ کریٹ نہیں کر سکتے۔ جب ہم ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے اور تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر اور بھی کافی آپشنز موجود ہیں، جس میں ویژول بیسک ہے۔ جب ہم کوڈنگ کریں گے تو ہم ویژول بیسک میں ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہم استعمال کریں گے اپنی ڈیٹا بیس میں، آئی تھنک اس کے علاوہ اور ضرورت نہیں ہوگی ہمیں۔ اگر کوئی آپشن ہم یوز کریں گے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ضرور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے جسٹ انہی ٹول کے بارے میں بتایا ہے جو میں نیکسٹ اپنے کورس میں استعمال کرنے والا ہوں، وہی ٹولز آج میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ میں اسکول مینجمنٹ سسٹم کا ایک کمپلیٹ کورس لے کے آ رہا ہوں۔ آئی ہوپ آپ دوستوں کو اچھا لگے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر مائکروسافٹ ایکسیس کے بارے میں ہر چیز کے اوپر ایک ویڈیو بنے گی، جس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔